بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے حوالے سے کی گئی پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہے۔ آج جس نشانی کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ مشہور حدیث جبریل جو سیاہ ستہ میں تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 102 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان تلد الامۃ ربتہا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے غلام کو جنم دے گی، یعنی اولاد والدین پر حکم چلائے گی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے پہلی بار اس حدیث کو پڑھا، تب مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قرب قیامت کیسے لونڈی اپنے غلام کو جنم دے گی، جب کہ غلام اور لونڈی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر سوچا کہ شاید قرب قیامت یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، اور محدثین نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا۔ لیکن جب ہم موجودہ حالات دیکھتے ہیں تو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آتی ہے۔ اولاد واقعی اپنے آپ کو مالک اور والدین کو ماتحت اور غلام سمجھتے ہیں، یا شاید اس سے بھی بدتر، کیونکہ ملازم تو پھر بھی تنخواہ لے کر کام کرتا ہے، وہ بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، مگر ماں باپ تو بغیر کسی طمع کے بے لوث 24 آورز ہول ایئر، بغیر کسی چھٹی کے دن رات بچوں کے آرام اور سکون کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تاکہ اولاد سنور جائے۔ مگر اولاد اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اپنی دنیا تو دنیا، والدین کی آخرت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ سچ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ مال تو پہلے بھی فتنہ تھا، لیکن اولاد اب 100% فتنہ بن چکی ہے۔ پہلے تو اولاد کی والدین کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آتے تھے، مگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں کتنے ہی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ہر واقعہ پہلے واقعے سے بڑھ کر دل خراش ہے۔ کسی نے ماں کو ہاتھوں اور لاتوں سے پیٹ ڈالا تو کسی نے اتنا مارا کہ چہرہ ہی کالا نیلا ہو گیا، کہ جس چہرے پر مارنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا تضرب الوجہ، چہرے پر کوئی نہ مارے، کبھی بھی نہ مارے۔ اولاد نشے میں مدہوش ہو کر چہرہ کالا نیلا کرنا تو معمولی بات سر ہی تن سے جدا کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی ریسنٹلی یہ خبر منظر عام پر آئی کہ نشے میں مدہوش ہو کر بیٹے نے ماں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب وہ واقعات ہیں جو منظر عام پر آئے، وگرنہ اللہ کی قسم اولاد اتنی بگڑ چکی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس سے فتنے سے محفوظ ہو۔ جس طرح کے مسائل میرے پاس آتے ہیں، اللہ کی قسم اگر صرف اولاد فرما بردار ہو جائے تو بنت حوا کبھی بھی غم نہ کھائے۔ اور والدین کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ قرب قیامت ہے۔ اب وہ نانا دادا کا دور نہیں ہے کہ جب بٹنوں والے موبائل ہوتے تھے۔ آج بچوں کو بگاڑنے والی چیزوں کی لسٹ ہے اور سنوارنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو ہے اس کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ بگاڑنے کے لیے دیکھیں تو ماڈرن سکولز، میڈیا، گھر کا ماحول، لڑائی جھگڑے، باہر کی بے حیائی، آوارگی، نہ گھر میں اسلام ہے اور نہ باہر۔ پھر بچوں کا کیا قصور؟ اور جلتی پر تیل یہ کہ نماز قرآن سے غافل ہم بھی اور ہمارے بچے بھی۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تم بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔
علموا اولادکم القرآن والقرآن یعلمہم کل شیء. تم اپنے بچوں کو قرآن تو سکھاؤ، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا. ہم نے بچوں کو قرآن سے دور کیا، وہ ہم سے بھی دور ہو گئے. ہم نے بچوں کو رب کی پہچان نہیں کرائی، وہ ہمارا تعارف بھی بھول گئے. آپ دیکھیں کہ شرک اور والدین کی نافرمانی یہ کبائر میں سے سب سے بڑے گناہ ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں کے بھی سردار. پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے شرک حرام کیا وہیں والدین کی نافرمانی بھی حرام کی. جہاں توحید کا سبق دیا وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جیسے جیسے ہم بچوں کو رب سے دور کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے والدین کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے. سوچنے کا مقام ہے. السلام علیکم ورحمۃ